اماں سائیں، میں ریشما سے شادی نہیں کر سکتا، وہ فہمیدہ بیگم کے سامنے درستگی سے انکار کرتے بولا، جس پر فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بالوں کا جال بن گیا۔ آپ جانتی ہیں اماں سائیں، وہ تھوڑی دیر بعد بے حد رکھائی سے بولا، میرے نزدیک وہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں جس کو سن کر میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ فہمیدہ بیگم نے بلا کی سنجیدگی سے کہا تو وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ آپ کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، مگر میرے نزدیک ہے۔ میں خود سے 4 سال بڑی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ جبڑا بھینچ کر نیچی آواز میں گرایا، خدا کا خوف کرو بابر شاہ، تم عورت کسے کہہ رہے ہو؟ ایک دھان پان سی لڑکی ہے وہ جسے تم عورت کہہ رہے ہو؟ بابر شاہ کی بات سن کر فہمیدہ بیگم نے ذرا خفت سے کہا، بھولیں مت 4 سال بڑی ہے وہ مجھ سے، اور میں اس فرق کو قبول نہیں کر سکتا۔ فہمیدہ بیگم کی خفت پر اس نے خود سر لہجے میں جواب دیا، ہم اس فرق کو نہیں مانتے، بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب پرسوں تمہارا ریشما کے ساتھ نکاح ہے، اور خود کو جتنا جلدی ہو سکے راضی کر لو۔ فہمیدہ بیگم نے اپنا حتمی فیصلہ سنا کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ اماں سائیں، یہ زیادتی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، اس نے دہائی دی۔ کیسا ایس پی تھا وہ؟ اپنے علاقے کا وہ ایک بے رحم پولیس انسپکٹر تھا جس کے قہر سے مجرم پناہ مانگتے تھے۔ اپنی اماں سائیں کے فیصلے کے سامنے اس کی ایک نہ چل رہی تھی۔ بابر شاہ کو جو چیز روکے ہوئے تھی وہ اپنی اماں سائیں کا احترام تھا، ورنہ اماں سائیں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک اسے ناک کو چنے چبوا چکا ہوتا۔ مگر ہم ریشما کو تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے اعتراض کو گویا ہوا میں اڑایا تھا۔ فہمیدہ بیگم کے اٹل لہجے کو دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اسی لیے لمحہ بھر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ وہ بادل نخواستہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اپنی ماں سے مل کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہی لڑکی جس سے بابر شاہ کو چڑ تھی اسے وہ استری سٹینڈ کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ بابر شاہ نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر پوچھا۔ وہ چچی سائی نے بولا تھا کہ آپ کے کپڑے پریس کر دوں، وہی کر رہی تھی۔ اس کی بے رحم آواز پر وہ معصوم اس کے ڈر سے اچھل پڑی اور پیچھے موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو اپنے چہرے پر غضبناک تیور لیے اپنے چہرے کے خوبصورت نقوش کا کباڑا کر چکا تھا۔ گھر میں ملازمہ ہے، وہ کر دے گی میرے کام، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ سختی سے ڈانٹ ٹپٹ کر کہتا وہ اسے اپنے کمرے سے بھگانا چاہتا تھا، مگر پھر اسے وہیں ایستادہ دیکھ وہ پھر سے بول پڑا، کیا ہے، چلی کیوں نہیں جاتی آپ یہاں سے؟ کیوں اس وقت میرے سر کا درد بنی ہوئی ہیں؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ بابر شاہ نے اسے ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ جھنجھلا کر کہا، وہ چچی سائی نے کہا ہے جب تک میں آپ کے کپڑے استری نہ کر لوں۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی جب وہ سختی سے بول پڑا، میں اماں سائیں سے بات کر لوں گا، جائیں آپ یہاں سے۔ جس پر وہ اب کی بار بنا بحث کیے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو استری سٹینڈ پر رکھ کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور نائٹ ڈریس پہن کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کیا ہوا، اتنا منہ کیوں سجایا ہوا ہے تم نے؟ وہ کمرے میں آئی تو بریرہ نے سوال کیا۔ تمہارے جلاد لالا کی ڈانٹ کھا کر آئی ہوں، منہ نہ سجاؤں تو اور کیا کروں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، پہلے تو وہ مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرتے تھے، مگر پچھلے چند دنوں سے لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر میری بے عزتی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ریشما نے اس کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی گھوری پر اس نے اپنی ہنسی دبائی، جانتی جو تھی آج کل اس کی اماں سائیں کیا پلاننگ کیے بیٹھی ہیں ریشما اور اس کے لالا کے خلاف۔ اس کے لالا بھی اسی بات کا غبار نکال رہے تھے اس معصوم پر۔ وہ ذرا سا کھسک کر اس کے قریب آئی۔ ہو سکتا ہے لالا تم کو پسند کرتے ہوں مگر کہنے سے ڈرتے ہوں، اس نے رازدارانہ انداز میں بتایا تو اس کی گھوری پر وہ فوراً سرک کر اس کے سائے سے بھی دور ہوئی۔ کیا اول فول بک رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلاد کہاں اور میں کہاں؟ کیا مارنا چاہتی ہو مجھے؟
وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت طاری کرتی بولی۔ اس کے انداز پر بریرہ کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ مگر ستاروں کی گردش یہی کہہ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں تم ہمارے جلات لالا کی بیگم بننے والی ہو۔ اس نے ریشما کو پہیلیوں میں بتایا تو ریشما نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کہہ دو یہ مذاق ہے، ریشما نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اس کے دل میں یہی خیال کل بلانے لگا کہ اگر وہ اس جلاد شخص کی بیگم بنی تو سمجھو اپنی زندگی خود ہی ہار بیٹھے گی۔ بیگم بننے کا مطلب تو خوشی، سکون اور تھوڑا لاڈ نخرہ اٹھوانا ہوتا ہے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس جلاد کی بیگم بنی تو پھر بیگم نہیں بلکہ بیگم رہ جائے گی، یعنی غموں کی پکی ساتھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی پھیلا سا ہنس دی جسے اپنی بربادی پر خود ہی اپنا مذاق اڑا رہی ہو۔ لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس کے ایک دم سے رونے اور پھر ہنسنے پر بریرہ نے آنکھیں چھوٹی کیے کہا، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، اپنے بھائی کی طرح ہی جلاد ہو۔ میرا دکھ سمجھنے کے بجائے الٹا مجھ کو پاگل کہہ رہی ہو۔ اس نے پھر سے سو سو کرتے ہوئے دہائی دی تو اب کی بار بریرہ لڑاکا عورتوں کی طرح کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا کہا تم نے؟ میں جلاد ہوں اپنے بھائی کی طرح؟ ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ اس کی شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولی اور جوابی کارروائی کے لیے اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتی وہ اس کے ارادے کو بھانپ کر فوراً سے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ اب ڈر کر کیوں اٹھ گئی ہو؟ جلاد کہا ہے نا تم نے مجھے، ابھی بتاتی ہوں۔ وہ اس کی طرف خطرناک تیوروں سے بڑھی تھی۔ بریرہ کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے بولی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے بریرہ نے جھپٹ کر اسے گدگدی کرتے اس کو اتنا ہنسایا کہ ہنس ہنس کر ریشما کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ ہائے چھوڑو پلیز، چھوڑ دو یار۔ ریشما کمر کے بل بیڈ پر گری۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، ورنہ جانتی ہو میں بھی اسی جلاد کی بہن ہوں۔ اس نے چہرے سے بال ہٹا کر ادا سے کہا، جس پر ریشما نے اس کے شوخ انداز پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کچھ دیر تک وہ معصوم شرارتوں میں ایک دوسرے کو چھیڑتی رہیں، پھر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے کے ساتھ نبرد آزما ہو رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر تیمور شاہ بیٹھے تھے اور ساتھ میں ان کی اہلیہ فہمیدہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ ریشما اور بریرہ کی بھی ایک ساتھ سر جوڑے کھانا کھانے کے ساتھ خسر پھسر جاری تھی، جب فہمیدہ بیگم نے ان کی خسر پھسر پر ٹوک کر کہا، خاموشی سے ناشتہ کرو لڑکیوں، جس پر وہ فوراً سنجیدہ ہوتی کھانے کی ٹیبل پر جھک گئیں۔ باہر نہیں آیا ابھی تک؟ تیمور شاہ نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو پا کر سوال کیا، ابھی اس سے پہلے کہ وہ تیمور شاہ کو کوئی جواب دے پاتی جب وہ انہیں پولیس یونیفارم میں اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کے پاس آیا اور ان سے پیار لیتے تیمور شاہ کے دائیں جانب والی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرسوں جمعے کو بابر شاہ اور ریشما کا نکاح ہو جائے اور پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر دونوں کی رخصتی بھی کر دیں گے، تیمور شاہ نے بھاری لہجے میں کہہ کر بابر شاہ اور ریشما کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابر شاہ کو تو پھر بھی علم تھا، مگر ریشما کے لیے یہ اچانک خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے زوروں کا ٹھسکا لگا تھا۔ بریرہ نے جلدی سے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگا کر اس کی پیٹھ کو تھپ تھپایا، جس پر وہ تھوڑا خود کو سنبھالتی اپنے چچا سائیں کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا سائیں؟ ریشما کے حلق سے کمزور سی آواز نکلی جو تیمور شاہ بمشکل سن پائے تھے۔ ریشما بیٹا، ہم نے بابر سے بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تم سے شادی سے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ریشما کی مرمری آواز کو سن کر تیمور شاہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں چچا سائیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ بر وقت خود کو سنبھالتی چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، جب میرے بچوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے فیصلے سے تو پرسوں جمعے والے دن نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ تیمور شاہ نے ان دونوں کی طرف دیکھتے اعلان کیا اور پھر سب ناشتہ کرنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے انکار کیوں نہ کیا جب بابا جان نے آپ سے شادی کے لیے پوچھا تھا؟ کالج کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کو روکتے اس نے گاڑی کے سٹیئرنگ کو بجا کر بڑے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ریشما نے اس کی طرف شکی نظروں سے دیکھا، مطلب وہ خود انکار کرنے کے بجائے اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا تھا۔
میں کیا کہتی ان سے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ جا کر انکار کر دیں چچا سائیں کے سامنے. جلدی جلدی سے کہتی وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی. اس کی پشت کو دیکھتے بابر شاہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا. اس کا دماغ اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر کھول رہا تھا. وہ لڑکی اپنی کہتی اس کی سنے بغیر چلی گئی تھی. اس کا جی چاہا اس لڑکی کا بازو دبوچ کر پوچھے کہ اس کی بات سنے بغیر اس نے جانے کا سوچ بھی کیسے لیا. مگر گہرے گہرے سانس لیتا اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور گاڑی کا موڑ کاٹتے پولیس اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا. وہ کالج کی حدود میں انٹر ہوئی تو اسے آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل نظر آئی. پچھلے 2 دن سے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور آج ان تیاریوں کا اہتمام انجام کو پہنچا تھا کیونکہ آج اقبال ڈے تھا. اس سے پہلے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے اتنا بڑا فنکشن کبھی نہیں ہوا تھا، مگر چونکہ ایک سیاسی جماعت کے نمائندے نے کالج کے ٹرسٹیز کو ڈونیشن دینے آنا تھا، اسی بہانے فنکشن کو رسمی تقریب سے ہٹ کر شاندار بنانے کا فیصلہ کیا گیا. کالج کے بڑے سے ہال کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا. سیاسی پارٹی کے نمائندے زعفران ملک کے تقریب میں شامل ہوتے ہی فنکشن کا باقاعدہ آغاز ہوا تو یوم اقبال کے حوالے سے طلباء ایک ایک کر کے اسپیچ دینے لگے. تقریری مقابلہ 2 گھنٹے تک جاری رہا اور سب نے ایک سے بڑھ کر ایک اپنے شاندار انداز میں تقریر کر کے ناظرین کے دل جیت لیے. ملک زعفران نے بھی نوعمر طلباء کی قابلیت کو دیکھ کر تالی بجا کر داد دی تھی. اب ونر منتخب کرنے کی باری آئی. جن کی تقریب بہترین قرار پائی تھی انہیں سیاسی جماعت کے نمائندے کی جانب سے انعام دیا جانا تھا. یہ ذمہ داری ریشما کے سپرد تھی. وہ ایک ایک کر کے خوبصورت میز پر سجی ٹرافیاں اٹھاتی انہیں سیاسی جماعت کے نمائندے کے ہاتھ میں دیتی اور پھر وہ نمائندہ مسکراتے ہوئے ٹرافی ونر کے حوالے کرتا. یوں یہ تقریب خوشگوار طریقے سے اختتام پذیر ہوئی. مگر ملک زعفران کا دل تو اس سفید ہالے میں لپٹے گلاب چہرے پر اٹک گیا تھا. اس تقریب کے دوران ملک زعفران کی آوارہ نظریں بے اختیار ریشما کے حسین چہرے پر بھٹکتی رہیں. وہ جیسے ہی مسکراتی اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگتی. ملک زعفران کا دل اس لڑکی پر آ گیا تھا. کالج کی حدود سے باہر نکلنے سے قبل اس نے اپنی سیکرٹری کو خفیہ اشارہ کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، اس لڑکی کی مکمل معلومات نکلوا کر مجھے دو. مجھے اس لڑکی تک ہر صورت پہنچنا ہے. یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں آگے بڑھ گیا. اس کے حواسوں پر ابھی بھی وہ خوبصورت چہرہ چھایا ہوا تھا اور اب ملک زعفران کو اس چہرے کو اپنا بنا لینے کا شدت سے انتظار تھا. کیا پروگرس ہے اس کیس کی؟ وہ جو ہی پولیس اسٹیشن میں انٹر ہوا اس نے اپنے ساتھی انسپیکٹر جاوید سے بھاری لہجے میں پوچھا. سر، مجھے تو اس کیس کی کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی کیونکہ کل جو ہمیں ثبوت ملنا تھا دشمن نے اس شخص کو مار کر اپنا راستہ صاف کر لیا ہے. اور سر، اچھا ہوا آپ آ گئے. ثنا کے والدین اس کیس کو واپس لینا چاہتے ہیں اور وہ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں. ان کا مسلسل اصرار ہے کہ وہ اس کیس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں. وہ اب مزید کوئی تفتیشی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. انسپیکٹر جاوید نے سنجیدہ انداز میں بابر شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. بابر شاہ نے لب بھینچے اس کی ساری باتوں کو سنا اور اپنے کیبن سے باہر نکل گیا. اس کا رخ اب وزٹنگ روم کی طرف تھا جہاں پر ثنا کے والدین موجود تھے. میرا ساتھی بتا رہا تھا کہ آپ کیس واپس لے رہے ہیں. رسمی دعا سلام کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اس سے پہلے کہ افضل رشید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے جب ان کی اہلیہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، صاحب اب ہم کیا بتائیں آپ کو. ایک بیٹی کو انصاف دلوانے کے چکر میں ہم اپنی باقی دوسری بیٹیوں کی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتے، اسی لیے ہم نے اس کیس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. فضیلہ خاتون آنسو صاف کرتے بھاری لہجے میں بولی. بابر شاہ نے ان کی بات کو سمجھتے لب بھینچ لیے اور تھوڑی دیر بعد بولا، ٹھیک ہے، میں کیس بند کر دوں گا، آپ جائیں یہاں سے. اس نے سنجیدہ انداز میں کہا اور ترہم زدہ نظروں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتے وہ وہاں سے چلا گیا. جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے ہیں تب اس نے اپنے ساتھی کو کسی کام کے لیے آفس میں بلایا. سر، کیا آپ نے واقعی اس کیس کو کلوز کر دیا؟ کام کے دوران اس کے ساتھی نے حیرت سے پوچھا. بدلے میں بابر شاہ نے اسے جن سرخ نظروں سے دیکھا تھا جاوید کو سمجھا دینے کے لیے کافی تھی.
تو پھر سر آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اس نے بابر شاہ کے ذرا قریب ہوتے تجسس سے پوچھا۔ فی الوقت تو ہم نے ان کی نظروں میں اس کیس کو بند کر دیا ہے، مگر اس عورت کی آنکھوں میں جو فریاد تھی وہ میں بھلا نہیں سکتا۔ وہ دل سے تو چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلایا جائے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ جو ہوس کے پجاری درندے سیاست کا لبادہ اوڑھ کر خدا بن بیٹھے ہیں، وہ اپنی طاقت کے زور پر انہیں ڈرا دھمکا کر ان کا منہ بند کروانا چاہتے تھے، اور کروا بھی دیا ہے۔ مگر میں ان جیسوں سے نہیں ڈرتا۔ ان جیسے ہزاروں بھی آ جائیں میں اکیلا نبٹ لوں گا۔ جاوید، تم ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرو۔ یاد رہے یہ سب خفیہ رہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا اس کیس میں ان دونوں میاں بیوی کو مزید کوئی نقصان پہنچے۔ اپنی بیٹی کو کھو چکے ہیں وہ لوگ، اب مزید نہیں، اور میں نہیں چاہتا ان کی بیٹی کے بعد کوئی اور ملک کی بیٹی ان دنیاوی خداؤں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ جائے۔ اور ویسے بھی میں اب اس کیس کو سالو کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایک عزم سے کہتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاوید جانتا تھا اپنے سر پھرے ایس پی صاحب کو کہ اگر وہ ایک بار جس کام کو پورا کرنے کا ارادہ باندھ لیں تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتے تھے۔ اگلے دن شاہ حویلی میں ان کے نکاح کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ یہ تیاریاں ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی تھیں، مگر آج چونکہ ان دونوں کا باقاعدہ نکاح ہو جانا تھا، اسی لیے آج معمول سے ہٹ کر حویلی میں یہ اہتمام ہو رہا تھا۔ حویلی کو رنگ برنگے کمکموں، گیندے اور گلاب کے پھولوں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا اور فضا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ حویلی میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، صرف چند قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سفید گھیردار پاؤں کو چھوتی فراک پہنے ریشما نکاح کے لباس میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ بریرہ اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی، مگر ریشما اس کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرانے کے بجائے بابر شاہ کے خیال سے نروس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب کے آنے پر ان دونوں کا نکاح سب گھر والوں کی سرپرستی میں طے پایا گیا۔ ریشما اس وقت اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ اسے اس موقع پر اپنے والدین کی بہت یاد آئی۔ بریرہ اور فہمیدہ بیگم نے اسے گلے لگا کر تسلیاں دی تھیں، جس پر اس کے رونے میں کچھ کمی آئی تھی۔ دوسری جانب بابر شاہ نے ریشما کو محض اپنے ماں باپ کی ضد کے آگے جھک کر قبول کیا تھا۔ اس کا دل ریشما کی طرف مائل ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے اب یہ رشتہ صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نبھانا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا اور گہرا سانس بھر کر اپنے من کی کھولن کو باہر آنے کا راستہ دیا۔ پھر اپنے دوست ارتضیٰ کے بلاوے پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکاح کی خوشی میں پارٹی دینے باہر نکل گیا، کیونکہ اس کے دوستوں میں یہ پہلے سے طے تھا کہ جس دوست کا بھی نکاح ہوگا وہ انہیں پارٹی دیا کرے گا۔ اس کے دوستوں نے بھی اپنی اپنی باری ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس کی باری آئی تو اس کے دوستوں نے اسے بھی اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سر، پتہ چل گیا ہے اس لڑکی کا، میرا مطلب ہے میڈم کا۔ زفران ملک کی بے رحم گھوری پر اس کا سیکرٹری اپنے جملے کو جلدی سے درست کرتے بولا۔ اپنی سیکرٹری کی بات پر اس نے ہنکارا بھرا۔ چلو پھر صبح ملاقات کرتے ہیں اس حسینہ سے جس نے دیکھتے ہی میری نیند، آرام اور چین سب چھین لیا ہے۔ ملک زفران نے خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ چائے کی چسکیوں کے دوران زفران ملک کا مکار ذہن تیزی سے ریشما سے اگلے ملاقات کی جال بننے میں مصروف تھا۔ جو ہی کپ خالی ہوا اس نے اشارے سے اپنے سیکرٹری کو قریب بلایا اور اپنے شیطانی دماغ میں پلنے والی خرافات سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، وہ تھکا ہارا پولیس اسٹیشن سے لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ضروری فائل تھی جس کیس پر وہ دن رات کام کر رہا تھا۔ آج اسے ملک زفران کے خلاف بہت ثبوت بھی مل چکے تھے۔ ثنا کا کیس وہ لڑ رہا تھا، اس کا ریپ بھی ملک زفران نے کیا تھا۔ صبح وہ عدالت کے سامنے سارے ثبوت پیش کرتے ملک زفران کو سزا دلوا گیا تھا۔ عدالت نے اسے ثبوتوں کے مطابق سزا سنائی تھی اور ملک زفران نے اپنی دولت اور مقام کے زور پر سب کے منہ بند کروا کے خود کو ہر الزام سے بری الزمہ قرار دلوا لیا تھا، اور اب وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح انسپیکٹر بابر شاہ کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ریشما کو دیکھ کر جو اس کی رال ٹپکی تھی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا نکاح انسپیکٹر سے ہو چکا ہے، تو اس کے غصے میں اشتعال آیا تھا۔
اور وہ اپنے غلیظ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلاننگ کرنے لگا۔ دوسری طرف فہمیدہ بیگم نے ریشمہ اور بابر کی رخصتی کا سوچ لیا تھا۔ ایک ہی گھر کی بات تھی تو انہوں نے خود ہی ریشمہ کو بابر کے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا۔ چچی سائیں، اس نے ڈرتے ہوئے فہمیدہ بیگم کو پکارا۔ رخصتی ابھی ضروری ہے کیا؟ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتی بولی۔ فہمیدہ بیگم نے اس کی گھبراہٹ پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہاں ضروری ہے، فہمیدہ نے آنکھیں چھوٹی کیے تیکھے لہجے میں کہا، مگر اگلی بات انہوں نے اپنے دل میں سوچی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں۔ وہ تصور میں اپنی جٹھانی صاحبہ کو اپنی پوتے اور پوتیوں کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر اشک سے بولی۔ اپنی جٹھانی کو دیکھ ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ بھی پوتے پوتیوں والی ہو جائیں۔ جس طرح ان کی جٹھانی لاڈ اٹھاتی ہیں اپنے پوتے پوتیوں کے، اسی طرح ان کے بھی پوتے پوتیاں ہوں اور وہ بھی ان کے لاڈ اٹھائیں۔ اپنی چچی سائیں کے سامنے ریشمہ کی ایک نہ چلی اور وہ اسے باہر کے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گئیں۔ چچی سائیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے ان سے، ہمیں نہیں جانا ان کے کمرے میں۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے وہ ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اس نے اپنی چچی سائیں کا ہاتھ تھام کر بے بسی سے کہا، تم خواہ ڈر رہی ہو، یہ نکاح بابر شاہ کی رضامندی سے ہوا ہے۔ میں کر چکی ہوں بابر سے بات، وہ بھی تمہارے انتظار میں ہوگا کہ اس کی اماں سائیں کب اس کی دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچائیں گی۔ فہمیدہ بیگم نے شرارت سے ریشمہ کو چھیڑا، مگر شرمانے کے بجائے اس کے چہرے کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ چچی سائیں، دلہن بنی ریشمہ نے ڈرتے ہوئے بمشکل تھوک نکلا تھا، جس پر چچی سائیں کی اگلی بات کو سن کر اس کو زوروں کا اچھو لگا۔ ہمیں پوتا چاہیے۔ فہمیدہ بیگم کا حکم سن کر اس کا دل گھبراہٹ کے مارے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ ابھی 2 ہفتے تو ہوئے تھے ان کے نکاح کو اور اب وہ اس کی رخصتی بھی کر رہی تھی۔ اپنی چچی سائیں کی اس فرمائش پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ یوں ان کی بے رحم گھوریوں پر وہ اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ واش روم کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کا سوچتے ڈری سہمی سی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ بیڈ کی ایک سائیڈ پر سکڑی سمٹی وہ اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا اس کمرے میں، ایک فیصلہ کرتے وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ مگر چچی، کیا جواب دوں گی میں انہیں؟ اسے اب سچ مچ اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ کمبل میں منہ چھپاتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے میں ہوتی کھٹپٹ پر ریشمہ کا دل تیزی سے دھڑکتے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ بابر شاہ سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کمرے کی بتیاں بجھا کر سونے کی نیت سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنا سانس روکے اس کے بھاری قدموں کی آہٹ کو سننے لگی، یہاں تک کہ اس نے بیڈ پر آ کر لیٹنا اس کا صاف محسوس کیا تھا۔ مگر جھٹکا تو تب لگا جب وہ بغیر کوئی ہلچل پیدا کیے خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند ساعتیں گزری تو ریشمہ کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے۔ تب وہ ایک سکون بھرا گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ڈر کو بھلائے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ بابر نے کمبل کے اوپر سے ہی اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی سانسوں کی مدھم آواز پر وہ اس کے نیند میں ہونے کا یقین کر کے مسکرا دیا۔ حق ملکیت کا احساس تھا کہ کیا بابر شاہ کو ریشمہ کی اپنے کمرے میں موجودگی ناگوار نہیں لگی تھی۔ وہ کافی دیر کمبل میں چھپے اس کے سراپے کو دیکھتا رہا۔ جذبات کی طغیانی بابر شاہ کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ریشمہ کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر دماغ روک رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے دماغ پر جذبات نے غلبہ پا لیا اور کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب وہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ اس کے مچلنے پر بابر شاہ نے بھاری لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بیگم، بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے یہاں آ کر، اب بھگتو مجھے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھینچ کر اس نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ ریشمہ جو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی اور ناسمجھی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی، جس پہ بابر کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ رات تھانے میں گزاری اور صبح سے واپس گھر نہیں لوٹا۔ ملک زفران جو اسی انتظار میں تھا، آج ریشمہ کو اکیلے کالج جاتے ہی کڈنیپ کروا لیا۔
دوسری طرف بابر شاہ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہونے والا تھا۔ وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کالج کو چھٹی ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے اور کالج بالکل خالی ہو گیا تھا۔ گارڈ سے پوچھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ جیب سے موبائل نکالتے کال پک کر کے اس نے کان سے لگا لیا۔ ہیلو انسپیکٹر بابر شاہ، اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو رائٹ؟ کون ہو تم؟ مجھے میری بیوی واپس کرو ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارے انسپیکٹر، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ اوکے چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ یاد ہے تم نے میرے خلاف ثبوت نکلوا کر مجھے سزا دلوانی چاہی، میرے ساتھ دشمنی مول لی۔ ملک زفران، تم کیا چاہتے ہو؟ کتنے پیسے چاہیے؟ دینے کو تیار ہوں، میری بیوی کو چھوڑ دو۔ بابر شاہ بے بسی کی انتہا پر بولا تھا۔ پیسے؟ ہاں نہیں انسپیکٹر، تم نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اب میری باری، میں تمہاری عزت کو خراب کروں گا۔ اس کی بات پر بابر شاہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ریشما کے ساتھ کچھ غلط وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا۔ ارے غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ یاد آ رہی ہے بیوی کی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، دکھا دیتا ہوں تمہیں تمہاری بیوی۔ وہ اس کو خباثت سے کہتا ویڈیو کال کرنے لگا۔ بابر نے پل ضائع کیے بغیر کال پک کی تھی۔ ریشما، اس کو دیکھتے بابر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دیکھو اس کو جانے دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، وہ معصوم ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ کرب سے بولا تو ملک زفران کا کہکہا بلند ہوا تھا اور ایک زوردار چانٹا ریشما کے چہرے کی زینت بنا گیا۔ اس کی انگلیوں کی چھاپ اس معصوم کے سفید چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ ریشما ہڑبڑا کر اٹھی تھی، درد کی لہریں اس کی جان لے رہی تھیں۔ اسے ہاتھ مت لگا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ بابر شاہ چیخا تھا مگر اس کے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ، اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بابر سائیں پلیز بچا لیں مجھے، ریشما درد سے کراہتی اسے پکار رہی تھی۔ بابر کے بے اختیار آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہے تھے۔ کال کٹ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے سپاہی جاوید کو کال ملائی تھی۔ ہیلو جاوید، میری بات سنو، میری بیوی کو ملک زفران نے کڈنیپ کر لیا ہے، تو تمہیں میں ایک نمبر بھیجوں گا، اس کو ٹریس کرو اور جلدی کرو، اس کی عزت کو خطرہ ہے، اس سے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا، خدا را جلدی کرنا۔ سر آپ ریلیکس کریں خود کو اور نمبر بھیج دیں، میں دیکھتا ہوں، اور آپ کہاں ہیں مجھے بتائیں، میں پہنچتا ہوں آپ کے پاس۔ وہ بابر شاہ کو کہتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا اس کے پاس پہنچا تھا جو سڑک کے کنارے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جاوید، نمبر ٹریس ہوا؟ جی سر، میں نے دیا ہے، جیسے ہی نمبر ٹریس ہوتا ہے ہم پہنچ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سر لوکیشن مل گئی ہے، یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے تھے۔ جاوید نے عسکر کو کال کر کے مزید پولیس اہلکاروں کو لوکیشن پر آنے کا کہا تھا۔ 20 منٹ کا راستہ طے کرتے وہ لوکیشن پر پہنچے تھے۔ وہ بالکل سنسان سی جگہ تھی، وہاں بہت کم آبادی تھی۔ ان کی لوکیشن ایک گودام کی طرف تھی۔ جاوید پینٹ سے پسٹل نکالتے دروازے کو کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے بابر شاہ بھی داخل ہوا تھا، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے کاٹ کباڑ کے۔ باہر کی نظر ریشما کے دوپٹے پر پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر وہاں گیا تھا۔ دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس پر خون کے تازہ نشانات بھی تھے۔ بابر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کاش میں آپ کو صبح خود کالج چھوڑنے کے لیے آ جاتا۔ سر، اس نے اگر لوکیشن آن چھوڑی تھی تو ضرور اس کا اپنا پلان تھا، اس نے ضرور کوئی میسج چھوڑا ہوگا۔ جاوید ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سائڈ پر چھوٹے سے ٹیبل پر ایک موبائل نظر آیا تو وہ جلدی سے اس جانب گیا۔ بابر شاہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ جاوید نے موبائل کھولا تو ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ کیا ہوا ایس پی؟ بابر شاہ، نہیں ملی نا بیوی؟ کیسے ملے گی؟ وہ تو میرے بستر پر ہے۔ ہاں وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہنسا تھا۔ دیکھو اپنی خوبصورت بیوی کو،
کیمرہ ریشما کی جانب گیا تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر تھپڑوں کے نشانات۔ بابر شاہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ پر گئی تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی ایک غلطی اسے کہاں لے آئی تھی؟ ہاتھ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے خوش کر دو، میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن کیا کریں، ڈھیٹ ہے۔ اسی ہاتھ سے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تو میں نے ناخن اتار دیے اس کے۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا، تم مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک پہنچو گے تو تمہاری بیوی تمہیں بہت بری حالت میں ملے گی۔ بائے۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ بابر ساکت کھڑا تھا۔ جاوید ویڈیو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر، ہم یہاں سے نکلتے ہیں، پہلے ہی بہت کم وقت بچا ہے ہمارے پاس۔ مجھے جانے دو پلیز۔ ریشما پیچھے کو کھسکتی اس درندے سے گڑ گڑا رہی تھی، مگر اس پر تو شیطان سوار تھا۔ وہ بالکل بے بس تھی، اور وہ اس کی بے بسی کا مزید تماشا لگاتے اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ریشما دل میں خوف لیے مرنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ وہ تڑپتی روتی بول رہی تھی، مگر اس کی باتیں سن کر وہ کہا لگا رہا تھا، بس بہت ہوا، بہت ڈرامے کر لیے، چل اب تیار ہو جا۔ ملک زفران کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ ریشما شدت سے بابر شاہ کو دل میں یاد کر رہی تھی۔ ملک زفران اس پر جھکا ہی تھا کہ ریشما اس کی آنکھ پر کاری وار کرتی اٹھ کر بھاگی تھی، مگر وہ جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ اسے بازو سے پکڑتے وہ اسے دیوار سے پٹک گیا۔ درد کی لہریں اس معصوم کی کمر میں دوڑی تھیں۔ تیری اتنی ہمت، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ایک بار میں عقل ٹھکانے نہیں لگی نا؟ تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ اسے گالیاں بکتا اس کو بالوں سے پکڑتا اپنے مقابل کر گیا۔ اس کے چہرے پر پیدر پہ تھپڑ برساتے وہ اس کو دھکا دے گیا، جس سے وہ لڑکھڑاتی سائیڈ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلدان چھناکے سے زمین پر گرتا ٹوٹا تھا۔ ریشما لڑکھڑا کر گری تھی۔ ایک خیال کے تحت اس نے گلدان کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں چھپایا تھا۔ ملک زفران اسے بالوں سے پکڑتا بیڈ پر دھکا دیتے خود اس پر جھکا تھا۔ ملک زفران اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اس کے وجود پر سے شرٹ کو پھاڑ چکا تھا۔ ریشما کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار چلائی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر ملک زفران کو بہت سکون مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود پر اپنی درندگی دکھاتا، دھاڑ سے دروازہ کھلا اور انسپکٹر بابر شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ پیچھے ہی جاوید اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بیوی، جس کو اس نے آج تک نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، وہ غلیظ شخص اس کے اوپر جھکا تھا۔ بابر غصے سے پاگل ہوتا اس کے پاس گیا تھا۔ ملک زفران کے گارڈ نے پینٹ سے گن نکالتے جیسے ہی اس کا نشانہ لیا، جاوید نے پیچھے سے اس پر گولی چلائی تھی۔ وہ وہیں پر دھڑام سے گرا تھا۔ بابر اس کو کالر سے پکڑتے پے در پہ مکے مار رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ غصے کی وجہ سے ماتھے پر رگوں کا جال بنا تھا۔ بابر ملک زفران کو چھوڑتا ریشما کے قریب گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر بابر نے ہچکی لی تھی۔ بابر نے اپنا کوٹ اتارتے اس کے وجود کو چھپایا تھا، لیکن اس کی نظریں بند تھیں، جسم بے جان تھا۔ جاوید ملک زفران کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ وہ دونوں اس کے سیکرٹری کا نمبر ٹریس کرتے یہاں تک پہنچے تھے۔ ریشما، دیکھو میں آ گیا ہوں، ادھر میری طرف دیکھو۔ اس کی اجڑی حالت، پھٹے ہونٹ، چہرے پر تھپڑوں کے نشان، آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر بابر شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑا تھا۔ میری طرف دیکھو نا، ایسے تو نہ کرو، دوبارہ کبھی بھی نہیں غصہ کروں گا، نہ ہی خود سے دور کروں گا، اس بار معاف کر دو۔ اس کے جسم نے پھر بھی کوئی حرکت نہ کی تو بابر نے اس کو ہلایا تھا۔ ریشما، اس کے جسم نے پھر بھی کوئی حرکت نہ کی تو اس نے ریشما کو باہوں میں بھرا تھا، لیکن اس کی نظر جیسے ہی اس کی کلائی پر پڑی، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اس کی کلائی سے خون بل بل نکل رہا تھا۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ بابر نے جلدی سے بیڈ کی چادر پھاڑتے اس کی کلائی پر کپڑا باندھا اور اسے باہوں میں بھرے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ جاوید اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے بھاگتا ہوا آتے دیکھ وہ الرٹ ہوا تھا۔ جاوید نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ بابر پچھلی سیٹ پر ریشما کو لٹاتے خود بھی اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ریشما کا سر بابر شاہ کی گود میں تھا۔ ملک زفران کو اصغر اور باقی اہلکار لے جا چکے تھے۔ جاوید ریش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا اور ریشما کو باہوں میں بھرتے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ ڈاکٹرز اس کو دیکھتے اس کی جانب لپکے تھے۔ اسے اسٹریچر پر لٹاتے وہ لوگ ICU میں لے گئے تھے۔ ریشما کی سانسیں بہت دھیمی تھیں۔ اس کی کلائی پر سٹچز لگاتے ڈاکٹرز نے اسے وینٹیلیٹر پر منتقل کیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد
ڈاکٹرز روم سے باہر نکلے تھے۔ بابر شاہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ میری بیوی، بابر ڈاکٹر کے پاس جاتے نم لہجے سے بولا تھا۔ انسپکٹر بابر شاہ، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ لیکن کیا؟ انسپکٹر بابر شاہ، آپ کی بیوی کی عزت بالکل محفوظ ہے۔ ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، لیکن کوشش کی گئی ہے۔ اپنی عزت لٹ جانے کے خوف سے ان کا پورا جسم سن ہو چکا ہے، مگر وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وہ ایک قسم کے کوما میں جا چکی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ان کو واپس زندگی کی طرف لے آئیں گے۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ بابر شاہ سست قدم لیتا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ریشما کو مشینوں میں جکڑے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا کر دیا یہ آپ نے خود کے ساتھ؟ ہاں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا کہ میں آپ کو بچا لوں گا، جو آپ نے خود کو مارنے کا سوچ لیا؟ اس کو اس حال میں پہنچانے والے بھی تم ہو ایس پی بابر شاہ۔ یاد کرو، تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، پھر وہ کیسے تمہارے آنے کا یقین کر لیتی؟ تم نے اسے یہ حق دیا تھا کیا؟ اس کے دل نے اسے ملامت کیا تھا، کیا وہ اسے معاف کر پائے گی؟ بابر شاہ اپنے آنسو صاف کرتا باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بابر شاہ پھر سے ریشما کے سامنے تھا، جو ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ نا، بس کر دو، کتنا تڑپاؤ گی؟ اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر وہ بولنے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت بھی بابر شاہ اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا مگر وہ جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے، جب میں نے آپ کو بکھری حالت میں دیکھا تو مجھے لگا میں مر جاؤں گا۔ میری وجہ سے آپ آج اس حالت میں پہنچ گئیں، اور اس کی سزا اب آپ مجھے یوں چپ رہ کر دے رہی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بات نہیں کرنی، ناراض ہو مجھ سے۔ مجھے دیکھو تو صحیح، آپ میری طرف دیکھتی بھی تو نہیں، اور اب آپ نے مجھے نہ دیکھا نا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ آخری بات اس نے ریشما کے کان میں بھاری سرگوشی سے کی تھی، جسے اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی جنبش ہوئی تھی، جسے اگر وہ دیکھ لیتا تو خوشی سے ناچنے لگتا۔ اس سے پہلے وہ بس اس سے بات ہی کرتا تھا، ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی کھلی آنکھوں پر لب رکھے اور پیچھے ہوا۔ ریشما کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، جب انہیں دیکھتا ہوں تو ساری تھکن اتر جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، پھر ماتھے کو چھوا اور پھر باری باری اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، بہت محبت۔ خدارا اٹھ جاؤ، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو ایسے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے بے ربط جملے ادا کر رہا تھا۔ کتنا تڑپ رہا تھا وہ، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر ریشما کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کے ہونٹوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی، اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر وہ صرف ہلا سکی تھی۔ بابر، وہ فقط اتنا کہہ سکی۔ آپ نے میرا نام لیا؟ بابر نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ بولو نا میری جان، دوبارہ میرا نام پکارو پلیز۔ بابر نے ہلکے سے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا تو وہ کپ کپ آئی تھی۔ بابر، وہ میرے ساتھ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کچھ کہنا چاہا مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ میں ہوں نا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، میرے ہوتے تو کبھی نہیں، بالکل نہیں ڈرنا، میں ہوں نا۔ بابر شاہ دیوانہ وار اس کا چہرہ چومتا محبت سے بولا۔ ریشما اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی محسوس کرنے لگی اور اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بس رونا نہیں، سب ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے کہہ کر آتا ہوں، بس آپ کو گھر لے کر جاؤں گا، آج بہت رہ لیا ہاسپٹل میں۔ بابر اس کے ماتھے پر لب رکھتا باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے ریشما کا چیک اپ کیا تو وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ مسٹر بابر شاہ، بہت لکی ہیں آپ، اور آپ کی مسز بھی۔ ایسے ٹراما سے باہر نکلنا یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سروائیو کر پاتے ہیں۔ تھینکس، ماشاءاللہ کہہ دیں، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، اب سارا الزام نظر پر لگا دیا۔ ہاں، پھر ڈسچارج ہونے کے بعد آپ ان کی نظر اتار لیجئے گا۔ ڈاکٹر بھی اس کی بات پر مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے ڈسچارج کروا کے گھر لے آیا تھا۔ فہمیدہ بیگم کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ اب وہ ریشما کو گھر دیکھ کر کچھ نارمل ہوئی تھیں اور اسے آرام کرنے کا کہتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ بابر شاہ باہر جانے لگا تو ریشما نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے رو رہی تھی۔ اچھا اوکے، نہیں جا رہا، ادھر ہی ہوں آپ کے پاس، آپ روئیں مت۔
بابر شاہ اسے خود میں بھینچتے فکر مندی سے بولا۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ بابر شاہ کتنی ہی دیر اسے خود سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ اس کے حصار میں سو چکی تھی۔ جب بابر شاہ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ گہری نیند میں چلی گئی ہے تو وہ دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتا اٹھا تھا۔ زیادہ دیر بازو پر وزن کی وجہ سے وہ سن ہو چکا تھا۔ وہ باہر کچن میں آیا۔ اس نے فریج دیکھا تو بالکل خالی تھا۔ اس نے کھانا منگوانے کے لیے کال کی اور واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہ فون پہ ملک زفران کے کیس کی ڈیٹیل دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ریشما نیند میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ باہر فوراً سے اس کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ بابر اس کے گال تھپ تھپاتے پریشانی سے بولا۔ مجھے کچھ مت کرو، مجھے جانے دو۔ پسینے میں شرابور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میری جان کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں، ادھر دیکھو۔ بابر اس کو اٹھا کر بٹھاتے اس کا چہرہ چومتے بولا، مگر وہ صرف بڑبڑا رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے باہر کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی مگر پھر خود کو اس کے پاس محسوس کرتی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ بابر شاہ سے خود میں بھینچتے اس کے بال سہلانے لگا۔ میں ہوں نا ریشما، میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بابر شاہ نے اس کے چہرے کے زخموں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا کہ اس نے ہلکی سی سسکی لی تھی۔ بابر، میرا ریپ۔ وہ ساری باتیں نظر انداز کرتی شدت سے روتے ہوئے بولی۔ دوبارہ سے الفاظ منہ سے مت نکالنا، جان نکال دوں گا آپ کی۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو، پاک ہیں آپ، سمجھی؟ بابر اس کی ایکوا بلو آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سختی سے بولا تو وہ لرز گئی تھی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ پر غصہ کر لیتا ہوں۔ ریئلی سوری میری جان۔ بابر اس کے لرزتے وجود کو خود میں بھینچتے نرمی سے بولا۔ ریشما دھیرے سے اسے خود سے دور کرتی اٹھی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اسے چکر سے آنے لگے۔ آرام سے، میں لے جاتا ہوں۔ بابر اس کو واش روم سائڈ جاتے دیکھ اٹھ کر دوسری طرف آیا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ اسے واش روم میں اتارتا خود باہر نکلا تھا اور واپس آ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریشما فریش ہو کر کپڑے پہنتی باہر نکلی اور سیدھا جا کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اسے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھانا ادھر ہی لاتا ہوں۔ کھانا کھا کر میڈیسن لینی ہے اور پھر آرام کرنا ہے، اوکے؟ وہ اس کے شفاف ماتھے پر لب رکھتے باہر گیا تھا۔ وہ کھانا لا کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ بابر بغیر کچھ کہے اٹھا اور اسے باہوں میں اٹھائے صوفے پر لا کر بٹھا گیا۔ خود اس کے پاس بیٹھتے وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ اس کو کھانا کھلا کر وہ برتن کچن میں لے گیا۔ وہ واپس آیا تو ریشما گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے جاتا اس کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے بالوں میں انگلیوں سے مالش کر دیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند اور لہجہ نہایت دھیما تھا۔ ریشما آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں اپنی ملائم انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی کلائی پر کٹ لگنے کی وجہ سے اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پر دیکھتی بے آواز رونے لگی۔ اگر آپ ایسے روئیں گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی ریشما۔ لہجے میں التجا تھی۔ اس کی بات پر ریشما کے ہاتھ رکے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ دوبارہ سے اسے پرسکون کرنے لگی۔ وہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کی پناہوں میں سو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابر شاہ نے اپنی محبت اور توجہ سے ریشما کے زخم بھر دیے تھے۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام بابر شاہ نے اپنی چہیتی بیوی کے نام سے ملتا جلتا رمشا رکھا تھا۔ ریشما بابر شاہ کی بے پناہ محبت کو پا کر بے حد خوش تھی۔ خوشیاں اس کے آنگن میں اتری تو ہر سو بہار آ گئی۔